عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامنے بیٹھے ہیں، عمر فاروق منبر پر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حذیفہ تمہیں حضور کی طرف سے تمہارے پاس بڑی خبریں ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ، حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس امت کی طرف فتنے آئیں گے اور ایسے آئیں گے فتنے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ اب بارش کے قطرے کوئی شمار تو نہیں کر سکتا، یہ آج کل جو صورتحال جو بنائی گئی ہے اور بنی ہوئی ہے کرونا کے حوالے سے، اور زبردستی لوگوں کو دھمکیاں دے دے کر یہ سارے معاملات کروائے جا رہے ہیں، اور اس کے فائدے بھی ہیں، سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، یہ ایک علیحدہ بہت لمبا ایک موضوع ہے۔ تو آج تک تو کسی بیماری کے احتیاط میں اور کسی بھی بیماری کے علاج میں لوگوں پر اتنی سختی نہیں کی گئی۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بندہ وہ یہ جملہ بول دے، یہ جو مولوی لوگ ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ ہر معاملے میں سازشی تلاش کرتے ہیں اور ان کو کسی بات کا یقین نہیں ہوتا۔ بہرحال ہر بندے کا اپنا ذہن ہے، ہر بندہ اس میں اپنا خیال اور نظریہ رکھ سکتا ہے۔ جو میرا نظریہ اس معاملے میں اسے ان سارے معاملات کو میں ذاتی طور پر، کوئی حوالہ نہیں میں اس میں دیتا، میں ذاتی طور پر ان سارے معاملات کو فتنہ دجال سمجھتا ہوں۔ یہ سارے کے سارے فتنہ دجال کی کڑی ہیں، اور اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نسخہ دیا ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو جو بندہ سورہ کہف پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ سوال ہوتا ہے دجال تو بھی آئے ہی نہیں، ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے، انہوں نے دجال کو دیکھا ہی نہیں، ابھی آئے نہیں دنیا میں، اس کا ظہور ہی نہیں ہوا، لیکن حضور کیوں فرماتے رہے بھی سورہ کہف پڑھو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی تو حضور فرما سکتے تھے جب دجال نکل آئے، ظاہر ہو جائے، تب سورہ کہف پڑھنا شروع کر دینا تاکہ اس کے فتنوں سے محفوظ رہ سکو، لیکن ابھی تو وہ آیا ہی نہیں۔ یہ ایک بہت لمبی ایک موضوع ہے اور اس پر الحمدللہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کسی موقع پر، تاکہ تمام احباب کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس وقت عالمی سطح پر کن سازشوں میں اور کن شکنجوں میں پوری دنیا کو جکڑا جا رہا ہے۔ یہ ہم میں سے اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ حضور نے فرمایا تھا فتنے آئیں گے اس امت میں، بتاؤ ان فتنوں کے درمیان اور اس امت کے درمیان کون سی چیز حائل ہے، کس نے روکا ہوا فتنوں کو؟ عرض کی ایک دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ایک دروازہ ہے، میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دیوار ہے، اس میں دروازہ ہے، اس دروازے نے میری امت سے فتنوں کو روکا ہوا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے حذیفہ یہ بتاؤ حضور نے کیا فرمایا تھا، آیا وہ دروازہ کھلے گا یا وہ دروازہ ٹوٹے گا؟ عرض کی حضور نے فرمایا تھا وہ دروازہ توڑا جائے گا، اور جب ایک مرتبہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا پھر قیامت تک کبھی بھی وہ دروازہ دوبارہ بند نہیں ہوگا، یعنی دوبارہ امت اس ماحول کی طرف، اس اتفاق کی طرف، اس پیار محبت کی طرف نہیں آئے گی جب ایک مرتبہ اس امت میں انتشار پھیل جائے گا، اس امت میں تفریقہ بازی، اس امت میں فرقے بن جائیں گے۔ تو آپ نے کہا بالکل تم نے ٹھیک کہا۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ وہ جو عمر تم سے پوچھ رہے تھے، تم سب کے سامنے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، وہ کون سا دروازہ ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا وہ دروازہ حضرت عمر فاروق ہی تھے۔ جب تک قائم رہے امت میں کبھی دو شخصوں کا بھی آپس میں جھگڑا نہیں ہوا، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب ان کو شہید کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد آج تک امت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکی۔